الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ختم بخاری شریف کی محفل ہے، اور یہ بڑے ہی فضائل و برکات والی محفل ہے۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی اس آخری حدیث کے درس کے صدقے میں ہماری زندگی اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ اس محفل میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے اخیر میں انشاءاللہ سید صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، اور آپ سب کے لیے اور ساری امت کے لیے دعا ہوگی۔ تو آپ حضرات اطمینان و سکون اور ادب کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ چلیے پڑھیے۔ جی عبارت پڑھیں، ایسی پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے سامنے جس کتاب کا آخری درس ہونے جا رہا ہے، یہ کتاب علم حدیث کی کتب میں سب سے عظیم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو عرف عام میں بخاری شریف کہتے ہیں، اور یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے آج تک بہت ساری علم حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اور حدیث کی سینکڑوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور ساری حدیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ ساری کتب حدیث میں حضور کی حدیثیں موجود ہیں، مگر وجہ کیا ہے کہ جو شان اور جو عظمت امام بخاری کے جامع کو ملی، یعنی بخاری شریف کو جو حیثیت حاصل ہے، وہ اور کتب کو حاصل نہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، اور اگر ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو انشاءاللہ پھر اس درس کی عظمت بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ دیکھیں، کتب حدیث جتنی بھی ہیں، ان تمام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا، مگر امام بخاری کی جو خصوصیات ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کے تعلق سے جو خصوصیات ہیں، وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو یہ بالکل حق بجانب ہے
کہ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کی خدمت کی اور خاص طور پر یہ کتاب ترتیب فرمائی، یہ شان کسی اور محدث میں نظر نہیں آتی۔ یہ خصوصیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ غور فرمائیں کہ آج ہم 2-4 مہینے کے اندر موٹی موٹی کتابیں لکھ لیتے ہیں، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ایک موبائل سے انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہزاروں صفحات کی کتابیں اگر وہ محنت کرے تو 2 مہینوں میں لکھ سکتا۔ مگر جس زمانے میں بخاری شریف لکھی گئی یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو کس قدر محنت و مشقت اور چھان پھٹک کر کے تیار کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ 6 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں، مگر ان 6 لاکھ احادیث میں سے غایت درجہ تتبع تلاش کر کے، صحت پر اعتماد کر کے اور جرح و تعدیل کے مقام سے گزار کر کے امام بخاری نے اپنی ان دونوں جلدوں میں جو حدیثیں رقم فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں، وہ 7275 حدیثیں ہیں۔ یعنی 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے صرف کتنے کو چنا؟ 7275 حدیثیں۔ اور ان 7275 حدیثوں کو لکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے امام بخاری نے 16 سال کا زمانہ خرچ کیا۔ 16 سال کا زمانہ خرچ کر دیا۔ درجنوں بلاد اسلامیہ کے اسفار کیے، فاقے کیے، پیدل چلے، بڑی محنت و مشقت کے بعد آپ نے احادیث کو جمع کیا، اور وہ بھی اس قدر احتیاط، اتنی احتیاط سے کام لیا اس حدیث کی کتاب کو لکھنے میں کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کو معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر فلاں صاحب کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ امام بخاری سفر کر کے وہاں پہنچے، محلے میں داخل ہوئے، گھر کا پتہ پوچھا۔ جب ان کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا گھوڑا بدک گیا ہے اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ امام بخاری ان کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک خالی ٹوکری ہے، جیسے پہلے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی اون کی بنی جاتی تھی، تو جس میں گھوڑے کو چارہ ڈالتے ہیں وہ لکڑی یا چھپر کی کوئی ٹوکری تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے وہ ٹوکری اسے دکھا رہے ہیں، حالانکہ ٹوکری میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ٹوکری اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز اس میں رکھی گئی ہے۔ تو امام بخاری قریب گئے اور انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ آئے تھے اور بغیر کچھ کہے واپس جا رہے ہیں، آئے کیوں تھے اور آ ہی گئے تو جا کیوں رہے ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا ایک کام سے آیا تھا مگر اب اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ آپ نے کچھ پوچھا نہیں، کچھ بتایا نہیں؟ کہا نہیں اب ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ کہا اللہ کے بندے یہ تو بتا دو آخر کہ آپ کس کام سے آئے تھے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میں وہی لینے آیا تھا، مگر اب میں آپ کی حدیث نہیں لوں گا، آپ سے وہ حدیث نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟
کہا اس لیے کہ جب آپ ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو میں تو انسان ہوں، مجھے آپ پر اب اعتماد نہیں رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے قابل اعتماد لوگوں سے احادیث کو چن چن کر کے یہ حدیث کا خزانہ جمع فرمایا۔ اور پھر دوسری چیز، اپنی زندگی کو اتنی پاکیزگی کے ساتھ گزارا کہ اس بات کی پوری کوشش آپ نے فرمائی کہ آپ کے دامن پر تہمت کا کوئی داغ نہ لگنے پائے، ورنہ اس کا اثر آپ کی کتاب پر پڑے گا۔ اور جب ناقدین حدیث اور صاحب جرح و تعدیل اس کتاب کو دیکھیں گے اور اس حدیث پر گفتگو کریں گے تو خود امام بخاری کی سیرت پر سوال کھڑے کیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری کتاب مجروح ہو جائے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی بڑی پاکیزگی کے ساتھ اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے گزارا کہ آپ کے اوپر کسی گناہ کا کوئی تہمت آپ کے اوپر نہ لگنے پائے، آپ متہم نہ ہونے پائیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریا کے سفر پہ تھے، سمندری سفر پہ تھے اور کشتی میں سوار ہیں، علم حدیث کے حصول کے لیے ایک مقام کا سفر آپ کر رہے ہیں۔ اس کشتی میں کافی لوگ موجود تھے، ایک شخص آپ سے بڑا قریب ہو گیا، آپ نے سمجھا کہ یہ ہمیں محدث سمجھ کر، عالم سمجھ کر یہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اتنا قریب ہو گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا لیا اور باتوں باتوں میں اس کو بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، 1000 سونے کے سکے میرے پاس ہیں۔ جب اس نے سنا تو کچھ دیر کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس نے کیا کیا کہ پوری کشتی میں ایک ہنگامہ مچا دیا کہ بھئی میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، کسی نے چوری کر لیا، میری اشرفیوں کی تھیلی کوئی چرا کے لے گیا، اب اسی کشتی میں کوئی چور ہے جس نے ہماری اشرفیوں کی تھیلی چوری کر لی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے کہ اب جب تلاشی لی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، میں کس کو سمجھاؤں گا کہ یہ میری ہے، اور کیسے کوئی میری بات پر یقین کرے گا جبکہ یہ چوری کا واویلا مچا چکا ہے، ایک ہنگامہ برپا کر چکا ہے۔ تو سارے کشتی کے لوگوں نے کہا بھائی ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لو۔ جب لوگوں نے تلاشی لینا شروع کیا، سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری کا بھی نمبر آیا۔ جب امام بخاری کی تلاشی لی تو آپ کے پاس بھی کوئی سونے کا سکہ نہیں، نہ کوئی اشرفیوں کی تھیلی۔ سفر پورا ہوا، لوگ اتر گئے کشتی سے، تو وہ شخص آپ کے قریب آیا، کہا آپ نے جھوٹ بولا۔ کہا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں اور تلاشی میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں، مگر جب تم نے چوری کا الزام لگایا اور تلاشی شروع ہوئی تو مجھے اس بات کا خوف آیا کہ اگر میرے پاس سے یہ اشرفیوں کی تھیلی برآمد ہو گئی تو عالم اسلام میں بخاری پہ چوری کا الزام لگے گا، میں متہم ہو جاؤں گا، اور اس کی بنیاد پر میں جس کتاب کی خدمت کر رہا ہوں اس کا وزن لوگوں کی نظر میں گر جائے گا۔ اس لیے میں نے وہ 1000 اشرفیاں اس چوری کے الزام سے متہم ہونے سے بچنے کے لیے میں نے سمندر میں گرا دیا۔ وہ ساری اشرفیوں کی تھیلی میں نے سمندر میں گرا دیا، اس لیے کہ وہ اشرفیاں ضائع ہو جائیں یہ تو منظور ہے، مگر بخاری کی زندگی میں چوری کا الزام لگے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔
اس قدر غایت احتیاط کی زندگی آپ نے گزاری اور چھان پھٹک کر کے ان حدیثوں کو جمع فرمایا اور 16 سال کا زمانہ خرچ کر دیا صرف 7275 حدیثوں کو جمع کرنے میں۔ اب آپ اس کا ایک اہم پہلو دیکھیں کہ کتنی بابرکت کتاب ہے۔ محدثین نے کتابیں لکھی، حدیثیں جمع کی، مگر امام بخاری نے جو شان دکھائی اور جس عظمت اور خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ پوری کتاب بخاری شریف آپ نے مکہ شریف میں اس کا مسودہ تیار کیا، مکہ شریف میں، اور یہ طریقہ اپنایا کہ جب بھی کوئی حدیث لکھنی ہوتی تو پہلے آپ زمزم شریف سے غسل فرماتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، تب جا کر کے ایک حدیث لکھتے۔ اچھا، اب وہ حدیث آپ نے لکھ لی اور فوراً آپ کو دوسری حدیث لکھنی ہے تو غسل تو ابھی تازہ ہے، ابھی تو سر کے بال بھی گیلے ہیں، مگر امام بخاری پھر اٹھتے، پھر جا کر کے غسل کرتے، پھر وضو فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد دوسری حدیث لکھتے۔ یعنی اگر ایک دن میں امام بخاری کو 20 حدیثیں لکھنی ہوئیں تو امام بخاری نے 20 مرتبہ صرف حدیث لکھنے کے لیے زمزم شریف سے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر کے وہ حدیث اپنی کتاب میں درج فرمائی۔ یہ شان امام بخاری کی۔ اور جب کتاب آپ نے تیار فرما لی تو پھر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے کہ جن کی یہ حدیثیں ہیں اب انہی کی بارگاہ میں حدیثیں سنا کر کے اسے مبیضہ کروں گا۔ تو جنت کی کیاری میں بیٹھ کر حجرہ انور اور منبر شریف کے درمیان بیٹھ کر کے امام بخاری نے اس کا مبیضہ تیار کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر حدیث پر استخارہ فرماتے، پھر اس کا مبیضہ فرماتے۔ اس طرح سے امام بخاری نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا انعام کیا ملا؟ اس کا انعام یہ ملا امام بخاری کو کہ دنیا میں تو اللہ نے انہیں جو عزت عطا فرمائی، امیر المؤمنین فی الحدیث علی الاطلاق امام بخاری ہیں بلا شبہ، بلا شبہ۔ مگر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو انعام دیا اللہ رب العزت نے انہیں، وہ یہ ہوا کہ جب آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا تو حدیث شریف کی جو یہ خدمت آپ نے فرمائی تھی اور آپ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ نے اس طرح سے حدیثوں کو جمع کیا، آپ سے پہلے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا انما فعلت لاجلالا لحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم میں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعظیم حدیث اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امام بخاری کو جہاں پہ دفن کیا گیا اس مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اس مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اب میں یہ یہاں پر اپنے طلبہ کو ایک بات کہوں کہ ان کو زندگی میں آگے چل کر کے بد مذہبوں سے مناظرہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بد مذہبوں سے گفتگو بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ ایک بات خاص طور پہ غیر مقلدین سے جب آپ کی بحث ہو تو آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک بدعت کی کیا تعریف ہے۔ جب وہ بدعت کی تعریف کریں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون میں نہیں کیا گیا، وہ کام بدعت ہے، تو امام بخاری نے جو 7275 مرتبہ یا حذف مقررات کے بعد 4000 مرتبہ صرف حدیث کو لکھنے کے لیے غسل کیا اور نفل نماز پڑھی، یہ خیر القرون میں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو بھائی، بدعت ہوا۔ تو امام بخاری ان کے حساب سے محدثین میں سب سے بڑے بدعتی، اور بدعتی کی روایت مقبول نہیں ہوتی، لہذا کسی بھی غیر مقلد کو حق نہیں کہ وہ بخاری شریف سے کوئی حدیث پیش کرے، اس لیے کہ بدعتی کی روایت مقبول ہی نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، اور یہ ساری روایتیں امام بخاری کی ہیں، اس لیے آپ ان کے اوپر یہ ایک حملہ رکھیں کہ یہ امام بخاری کی سیرت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خیر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے ایک بہت بڑے فقیہ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران طواف سے فارغ ہو کر کے میں خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا زید متا تدرسو کتاب الشافعی، اے ابو زید تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے؟ ولیما لا تدرسو کتابی، تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو امام ابو زید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما کتابو کا، آپ کی کتاب کون ہے، آپ نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل البخاری، میری کتاب محمد ابن اسماعیل کی جامع ہے جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، یہ میری کتاب ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں اس کتاب کو قبول فرما لیا، حضور نے اسے اپنی کتاب کہا۔ تو یہ کتاب بخاری شریف ہے جس کی آخری حدیث آج ہم اور آپ الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخیر میں ایک باب رکھا ہے۔